ایک جسٹ اور اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پاور، لا، موریلٹی یا پھر ریلیجن؟ اس سوال پر اسلامک انٹلیکچول ہسٹری کے ایک عظیم تھنکر نے گہری ڈسکشن کی۔ امام ابو حامد الغزالی 1058 CE میں خراسان میں پیدا ہوئے۔ وہ اسلامک ہسٹری کے سب سے انفلوئنشل تھیولوجین، جیورسٹ، فلاسفر اور اسپریچول تھنکرز میں سے ایک تھے۔ ان کی انٹلیکچول جرنی میں اسلامک لا، تھیولوجی، فلاسفی اور ایتھکس سب شامل تھے۔ پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے الغزالی کی امپورٹنس یہ ہے کہ انہوں نے ریلیجن، موریلٹی، پولیٹیکل اتھارٹی اور سوشل آرڈر کے درمیان ریلیشن شپ کو ایکسپلین کیا۔ الغزالی کے پولیٹیکل تھاٹ کو سمجھنے کے لیے ایک سینٹرل آئیڈیا یاد رکھیں۔ پولیٹکس کا مقصد صرف پاور حاصل کرنا نہیں بلکہ سوسائٹی میں جسٹس، آرڈر اور مورل ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ الغزالی نے اپنے آئیڈیاز کس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ڈیولپ کیے۔ 11ویں سینچری کا مسلم ورلڈ پولیٹیکل اور انٹلیکچول ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا تھا۔ عباسڈ کیلیفیٹ کی سینٹرل پولیٹیکل اتھارٹی ریلیٹیولی ویک ہو چکی تھی اور ڈیفرنٹ ریجنل پاورز اپنا انفلوئنس اسٹیبلش کر رہی تھیں۔ اسی پیریڈ میں سیلجوک پولیٹیکل پاور بھی امپورٹنٹ ہو گئی تھی۔ انٹلیکچول لیول پر بھی میجر ڈیبیٹس چل رہی تھیں۔ ایک طرف تھیولوجی اور جیورسپروڈنس تھی اور دوسری طرف گریک فلسفی سے انفلوئنس ہونے والی فلسافیکل ٹریڈیشن۔ الغزالی نے فلاسفرز کے کچھ میٹا فزیکل کلیمز پر اسٹرانگ کرٹیسزم کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ریزن یا لاجک کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ ان فیکٹ انہوں نے لاجک کو اپنی اسکالرلی میتھڈولوجی کا امپورٹنٹ پارٹ بنایا۔ ان کا کنسرن یہ تھا کہ ریزن کو ریولیشن اور اسلامک تھیولوجیکل فریم ورک سے کمپلیٹلی سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی انٹلیکچول انوائرمنٹ نے الغزالی کے پولیٹیکل تھاٹ کو شیپ کیا۔ ان کے نزدیک ریلیجن اور پولیٹیکل اتھارٹی کے درمیان ریلیشن شپ سوسائٹی کے اسٹیبلٹی اور مورل آرڈر کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ اب آتے ہیں الغزالی کے پولیٹیکل تھاٹ کے سینٹرل آئیڈیاز کی طرف۔ الغزالی کے نزدیک انسان نیچرلی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ سوسائٹی کو آرڈر اور سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیٹیکل اتھارٹی ضروری ہے۔ لیکن پولیٹیکل اتھارٹی کا لیجیٹیمیسی صرف فورس سے نہیں آتا۔ رولر کو جسٹس اور مورل رسپانسبلٹی کے پرنسپلز فالو کرنے چاہیے۔ الغزالی کے پولیٹیکل تھاٹ میں ریلیجن اور پولیٹیکل اتھارٹی کا کلوز ریلیشن شپ نظر آتا ہے۔ ان کے نزدیک ریلیجن مورل گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے اور پولیٹیکل اتھارٹی سوسائٹی میں آرڈر اور پروٹیکشن اسٹیبلش کرتی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں الغزالی کا ایک فیمس آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ ریلیجن اور پولیٹیکل اتھارٹی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل پاور جسٹس سے کمپلیٹلی سیپریٹ ہو جائے تو پولیٹیکل آرڈر کرپشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رولر کے لیے جسٹس، وزڈم، مورل کریکٹر اور پبلک رسپانسبلٹی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں۔ لیکن الغزالی کے نزدیک آئیڈیل رولر کیسا ہونا چاہیے، پولیٹیکل اتھارٹی کی لیجیٹیمیسی کیا ہے اور اس کا کنسیپٹ آف جسٹس اور اوبیڈینس ماڈرن پولیٹیکل تھیوری سے کیسے ڈفرینٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئیڈیل رولر کی۔ الغزالی کے نزدیک رولر کا سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے جسٹس۔ رولر کو اپنی پرسنل ڈیزائرز کی بجائے لا، موریلٹی اور پبلک ویلفیئر کو پریورٹی دینی چاہیے۔ ایک رولر کو وائز، جسٹ، مورلی رسپانسبل اور ایڈمنسٹریٹیولی کیپیبل ہونا چاہیے۔ الغزالی کے لیے پولیٹیکل اتھارٹی کا پرپز صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ سوسائٹی میں سیکیورٹی، آرڈر اور جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے۔ اسی لیے رولر کو اپنی پوزیشن کو ایک رسپانسبلٹی سمجھنا چاہیے، صرف پریویلیج نہیں۔ یہاں الغزالی کا پولیٹیکل تھاٹ ایک امپورٹنٹ مورل میسیج دیتا ہے۔ پاور وداؤٹ جسٹس الٹیمیٹلی بیکمز ڈسٹرکٹیو۔ اب سمجھتے ہیں الغزالی کے پولیٹیکل تھاٹ کا دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ، ریلیجن اور پولیٹیکل آرڈر کا ریلیشن شپ۔ الغزالی کے نزدیک ریلیجن سوسائٹی کو مورل ڈائریکشن دیتا ہے جبکہ پولیٹیکل اتھارٹی سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتی ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان کوآپریشن ضروری ہے۔ رولر کو اسلامک لا اور مورل پرنسپلز کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن الغزالی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر پولیٹیکل ڈس آرڈر اور کانسٹنٹ کانفلکٹ سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر دے تو ریلیجن، اکانومی اور پبلک لائف سب افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پولیٹیکل اتھارٹی کے اگینسٹ ان نیسیسری ریبیلین کو بھی وہ جنرلی ڈسکریج کرتے ہیں۔
کیونکہ سوشل ڈس آرڈر کے کنسیکوینسز بہت سیریس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رولر کو ان لمیٹڈ مورل فریڈم مل جاتی ہے۔ رولر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جسٹس اسٹیبلش کرے، لوگوں کی پروٹیکشن کرے اور پبلک ویلفیئر کو پروموٹ کرے۔ یعنی الغزالی کے تھاٹ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور مورل گورننس دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں امام الغزالی کی میجر کنٹریبیوشنز۔ سب سے پہلا، انہوں نے اسلامک تھیولوجی، ایتھکس اور پولیٹیکل تھاٹ کو اسٹرانگلی کنیکٹ کیا۔ دوسرا، انہوں نے پولیٹیکل اتھارٹی کے لیے جسٹس اور موریلٹی کو سینٹرل امپورٹنس دی۔ تیسرا، انہوں نے رولر کی ایتھیکل رسپانسبلٹی اور پبلک ویلفیئر پر ایمفیسس کیا۔ اور چوتھا، ان کی رائٹنگز نے لیٹر اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پر ڈیپ انفلوئنس ڈالا، لیکن کرٹیسزم بھی ہوا۔ سب سے امپورٹنٹ کرٹیسزم یہ ہے کہ الغزالی کا ماڈل ماڈرن ڈیموکریٹک پولیٹکس سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ ماڈرن ڈیموکریسی میں پاپولر سوورنٹی، الیکشنز، پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز کو سینٹرل امپورٹنس دی جاتی ہے، جبکہ الغزالی کا فریم ورک میڈیول اسلامک پولیٹیکل آرڈر کے کنٹیکسٹ میں ڈیولپ ہوا تھا۔ اگر الغزالی کو الفارابی سے کمپیئر کریں، الفارابی زیادہ فلسافیکل اور آئیڈیلسٹیکل ماڈل پریزنٹ کرتے ہیں، جبکہ الغزالی ریلیجن، موریلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پر زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں۔ المواردی کے کمپیریزن میں دیکھیں، المواردی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور خلافت کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو سسٹمیٹیکلی ایکسپلین کرتے ہیں، جبکہ الغزالی رولر کے مورل کریکٹر اور ریلیجس رسپانسبلٹی کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور ابن رشد کے مقابلے میں دیکھیں تو ابن رشد ریزن اور فلسفی کی اسٹرانگر ڈیفینس کرتے ہیں، جبکہ الغزالی اسلامک تھیولوجی اور ریلیجس فریم ورک کو سینٹرل پوزیشن دیتے ہیں۔ آج کے دور میں الغزالی کے آئیڈیاز کو ہم ڈائریکٹلی میڈیول پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی فارم میں اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ایمفیسس آن ایتھیکل لیڈرشپ، جسٹس، پبلک ویلفیئر، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ مورل رسپانسبلٹی آف رولرز آج بھی ریلیونٹ ہے۔ ماڈرن پولیٹکس میں بھی ایک بیسک کویشچن وہی ہے، کیا پاور صرف اتھارٹی ہے یا رسپانسبلٹی بھی؟ الغزالی کا جواب کلیئر ہے، پولیٹیکل پاور کے ساتھ مورل رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ پرسنل لیول پر الغزالی کا سب سے امپورٹنٹ لیسن مجھے یہ لگتا ہے، سکسیسفل پولیٹیکل سسٹم صرف اسٹرانگ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتا، اسے جسٹس، ایتھکس اور رسپانسبل لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے الغزالی اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کے موسٹ انفلوئنشل تھنکرز میں شمار ہوتے ہیں۔